کہ مرکز المعارف نے ہمیں صرف ABCD نہیں سکھائی ہے، مرکز المعارف نے ہمیں ایک سوشل لائف جینے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب، ہماری سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہمیں ایک سوشل انسان بنایا ہے، ہمیں ایک پریکٹیکل انسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم اس پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو جتنا زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا And now, so our next topic is responsibilities of ulama, past, present and future. And to give a speech on this topic, I would like to call upon Hazrat Maulana Shujaat Hussain Qasmi Sahab, Director, Idara Falahi Dairin, Amroha. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. یہاں بنیادی طور پر تو سبق سنانے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں اساتذہ موجود ہیں، سرپرستان موجود ہیں، تو سبق جس کو جیسا یاد ہو وہ سنا دے گا۔ میری بھی اپنی کوشش ہے۔ عموماً جب علماء کرام یا اہل علم کی فضیلت یا ان کی حیثیت اور مقام و مرتبے کی بات آتی ہے تو الحمدللہ ہم سب لوگ قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کر لیتے ہیں، اور وہ ثابت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ذالک فضل اللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی تفصیل کے ساتھ لکھا جا چکا ہے کہ علم اپنے ساتھ خود پسندی بھی لاتا ہے۔ تو علم اور اہل علم کی فضیلت کے لیے تو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس سے بڑی سند کوئی دوسری میری رائے میں نہیں ہے جو قرآنی سند ہے۔ اور اس خود پسندی کو توڑنے کے لیے بھی قرآن ہی نے جو کہا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، تاکہ بیلنس رہیں، ہم اپنی جو فضیلت یا مقام و مرتبہ ہے اس کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ اور ہمارے اکابر نے بطور خاص ماضی قریب کے اکابر میں نام لوں گا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا، انہوں نے اس سلسلے میں حب مال اور حب جاہ کے تعلق سے لمبی چوڑی تحریریں لکھی، ان کو بھی پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال تقاضے اور علماء کی ذمہ داریاں ماضی تو الحمدللہ روشن ہے، اور حال اور مستقبل ہمیں کئی بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مایوسی آ جائے گی یا کام نہیں ہو رہا، لیکن ہم بہت پر امید ہیں۔ ہمارا ملک کیونکہ بڑا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کام کم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن الحمدللہ ہم پر امید ہیں، پر عزم ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آگے بھی کام ہوگا، کام ہو رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر جو ایک چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں اپنے طبقہ علماء میں، وہ باہمی اشتراک اور باہمی تعاون کی کمی محسوس کرتا ہوں۔ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، ہر شخص جو یہاں موجود ہے وہ ایک انجمن ہے، اور اس کے پیچھے بہت سے افراد ہیں، کام ہو رہا ہے، کام کو اسی طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، باہمی اشتراک، باہمی تعاون کی ضرورت ہے، جو ہندوستان کے کچھ حصوں میں، خصوصاً کیرلا میں، ساؤتھ انڈیا کے کچھ حصوں میں موجود بھی ہے الحمدللہ، تو اس کے اثرات وہاں زیادہ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے جو بھی اکابر ہیں جنہوں نے ایکسٹرا آرڈینری خدمات انجام دی ہیں، اگر میں چند کا نام لوں ہندوستان کے تناظر میں، تو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، شیخ محی الدین اجمیری چشتی علیہ الرحمہ، اور پھر اور بعد میں آئیں گے تو حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ،
تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کسی بھی کام کے کرنے سے یا شروع کرنے سے پہلے کہ جس کام کو ہمارے اکابر نے کیا ان کا پس منظر کیا تھا۔ کئی بار ہم کاپی کرنے لگ جاتے ہیں، اچھا اسکول مجھے بھی کھولنا ہے، مجھے بھی ڈائریکٹر بننا ہے، مجھے بھی پرنسپل بننا ہے، بہت اچھی بات ہے، تعلیم و تعلم کے لیے اللہ جس کو قبول کر لے، لیکن ہم جہاں رہتے ہیں ہمارا سراؤنڈنگ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کس طرح کے تقاضے ہیں۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے جو کچھ کام کیا کیا پس منظر تھا، مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے یہاں کیا پس منظر تھا، آج کے بھی اس ماحول میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر مسلک اور مشرب وہاں بات چلی جاتی ہے، تو آج بھی بہت لوگ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تقاضے بہت ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، عزم کے ساتھ کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ان کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں سے بہت سارے اسباق ملتے ہیں، بہت ساری نئی راہیں کھلتی ہیں ہمارے لیے کام کرنے کی، تو بہت لوگوں نے کام کیا ہے، بہت لوگ کام کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ مرکز المعارف نے ابھی مولانا فہیم صاحب نے جو شکریہ ادا کیا ذاتی طور پر، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مرکز المعارف نے ہمیں صرف ABCD نہیں سکھائی ہے، مرکز المعارف نے ہمیں ایک سوشل لائف جینے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب، ہماری سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہمیں ایک سوشل انسان بنایا ہے، ہمیں ایک پریکٹیکل انسان بنانے کی کوشش کی ہے، تو ہم اس پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو جتنا زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں، لیکن اکابرین سے الگ نہ جائیں، ان کی سوچ سے الگ نہ جائیں، ان کی فکر سے الگ نہ جائیں۔ تو بس میرا یہی پیغام تھا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تقاضے ہر طرف ہیں، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو یا اور کوئی مسائل ہوں، علماء کو ہر فیلڈ میں جانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو کسی فیلڈ میں محدود نہ کریں یا محدود نہ سمجھیں، جہاں جائیں گے اپنی روشنی بکھیریں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو قبول فرمائے اور مرکز المعارف کو مکمل مضبوط بنائے، ترقی یافتہ کرے، اور میں شکر گزار ہوں سب کا، اپنے اساتذہ کا، مرکز المعارف کا، کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ دو چار جملے ہم کہیں، سبق اپنا سنا دیں۔ اور کیونکہ مجھ سے پہلے مفتی فہیم صاحب نے انگلش میں گفتگو کی ہے، لیکن میرا کام مولانا منظر بلال نے آسان کر دیا تھا اردو میں بات کر کے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ آڈینس کی فرسٹ لینگویج میں گفتگو کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم۔